آپ کے ہاتھ میں تھوڑا سا دقت ہوئی، معذرت چاہیں گے، آج کی بھی تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب سے کسی نے پوچھا حدیث کے بارے میں، آپ نے ان کو بتایا کہ یہ آیت میں 3 اہم ترین فرائض ہیں۔ اس آیت میں میں 3 اہم فرائض حدیث کے مطابق ان میں سے ایک فرائض ایک مستقل دن میں نازل ہوا، اور آپ نے فرمایا پہلے 16 ذی الحجہ کو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت رسول مبلغ معاملہ ہے من ربک، یہاں تک ہے وہ 16 ذی الحجہ کو یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد 17 ذی الحجہ کو اس آیت میں اضافہ ہوا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کتنی، یعنی آیت رسول مبلغ معاملہ ہے من ربک، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ہم جبریل امین نے جب یہ پیغمبر سے فرمایا کہ اس پیغام کو پہنچا دیں، تو پیغمبر نے یہ جواب دیا کہ یہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں ہماری یہ بات کو نہ مانیں۔ تو جبریل امین پھر اوپر گئے، اللہ کی بارگاہ میں گئے، اور اس کے بعد پھر یہ پیغام آیا، 17 ذی الحجہ کو آیا یہ پیغام، اور اس آیت میں بہت سے آیت پڑھی، یا جو رسول مبلغ معاملہ ہے من ربک۔ اب یہاں سے پڑھی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتِهِ، یعنی اگر یہ نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ لیکن پھر پیغمبر نے جبریل کو روکا اور کہا کہ ہم کو ان کافروں سے ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں یہ میری بات کا انکار نہ کرتے ہیں۔ تو پھر دوبارہ جو ہے جبریل پھر اوپر گئے اور پیغمبر کے پیغام کو پہنچایا۔ تو پیغمبر کے پیغام کو پہنچایا تو پھر وہاں سے آیت آئی، یعنی تیسری بار آیت آئی، اور تیسری بار جو آیت آئی تو یہ 18 ذی الحجہ کو آئی، اور جب آپ چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئے، 16 ذی الحجہ کی بات کی، 17 آئی، پھر آج 18 ہو گئی، تو اب یہاں تک آپ پہنچ گئے کہاں تک؟ غدیر قم، یعنی غدیر وہ جگہ ہے جہاں پانی جمع ہوتا ہے، اور قم کا ایک میدان ہے جو جنگل میدان تھا، وہاں پر آپ پہنچ گئے۔ تو پھر جبریل امین آئے اور یہ آیت جو ہے پھر پڑھی۔ اب کہاں پڑھی؟ یا رسول مبلغ معاملہ من ربک، یہ پہلی آیت تھی، من ربک یہاں پہلی آیت تھی، اور دوسری آیت تھی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتِهِ، یہاں تک کہ دوسرے دن کی آیت کی ہے 16 اور 17 کی آیت تھی۔ پھر اس میں آیت میں پڑھا، کیا پڑھا؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ مایوس نہ ہوئیے،
یہ کارکنوں سے مایوس نہ ہوئیے، آپ اس پیغام کو پہنچا دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حج میں ہزاروں مسلمانوں کے امراض تھے، یعنی سوالات کا مجمع تھا، اور حج کی انجام دہی کے بعد 16 رجب یعنی 10 ہجری کو جبریل زمین پیغمبر نازل ہوتے ہیں اور یہ آیت لے کے آتے ہیں، پھر پیغمبر جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں۔ مومنین کے انسان کے سلسلے میں جو کچھ آپ نے فرمایا نازل کیا اس کو تبدیل کیجیے، تو رسول نے جبریل سے فرمایا جبریل لوگ ابھی جلدی جلدی اسلام کی طرف مائل ہوئے ہیں اور ان کے پاس معرفت کی کمی ہے، یعنی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس معرفت کی کمی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اس مقام پر اعلان کروں گا تو قافلے کا نظام درہم ہو جائے گا، تو لوگ اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ سن کر جبریل واپس گئے، یعنی 16 ذیل کو پھر واپس گئے اور 17 کو پھر آئے۔ یہ پیغام سن کے یہ سن کر جبریل واپس چلے گئے اور قافلہ 17 ذیل کو تھوڑا آگے بڑھا اور دوسری مرتبہ جبریل نازل ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، اور اس کے بعد تھوڑا سا جملہ رہا، اے رسول آپ کو اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس پیغام کو نہیں پہنچایا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جبریل امین میں یہاں سے آپ کو پہچانتا ہوں، مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں یہ میں خود کی عداوت نہ کریں، اور یہ سن کر جبریل واپس گئے، اور جب یہ قافلہ علی رسول کی باری میں داخل ہو گیا، یعنی آج کے دن 17 کی بات تھی، اور جب یہ آج واپس ہو گیا پھر جبریل امین واپس گئے اور دوبارہ آئے اور کہا کہ اے رسول آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس پیغام کو نہیں پہنچایا، اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو اب یہ حج پر کافر کہاں سے آ گئے؟ کیا کریں؟ یہ حج میں کافر کہاں سے آ گئے؟ جو خدا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا، تو پتہ منافق نہیں کہا، کافر کہا، یعنی جو پتہ چلا کہ جو علی کا دشمن ہے وہ کافر ہے، منافق بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اب پیغمبر کی یہ حدیث بھی ہے، یہ تو اللہ کے تیور آپ نے دیکھی، اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اگر یہ نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا، اور یہ نہیں سنا تو کچھ نہیں سنا، جواب نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد حدیث بھی سن لیجیے، انہوں نے فرمایا، اسی سوالات مجمع سے فرمایا ہے کہ تم لوگ کو اپنے بیٹوں کو یہ بات بتا دو کہ آج غدیر میں پیغمبر نے اپنا جانشین، اپنا خلیفہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے بیٹوں تلک پہنچا دو، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو حاضر نہیں ہیں، جو حج پہ نہیں گئے ہیں، ان تلک پہنچا دو، جو غائب ہیں، حج پہ نہیں آئے ہیں، ان تلک پہنچا دو۔ اور پیغمبر نے پہلی حدیث میں کیا کہا کہ اپنے فرزند کو تلک کے بعد پہنچا دو۔ ابھی تو فرزند شادی نہیں ہوئی ہے، فرزند نہیں ہوئے، جب شادی ہوگی فرزند ہوں گے تب تلک ان کو بات پہنچائی جائے گی۔ تو یہ اس زمانے تلک نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تلک یہ سلسلہ جاری رہے گا، یعنی ہم لوگ پر فرض ہے کہ اس پیغام کو مومنین تلک پہنچا دیں۔ اب مومنین تو سب جانتے ہی ہیں، مومنین جو
हैं हदीस का वाक़या जानते हैं, तो अब ये बात ख़त्म हो गई? ख़त्म नहीं हुई। हदीस का दूसरा जुमला ये था है कि अपने फर्जंदों तक के पहुँचा दो। तो हम लोगों का फर्ज है कि हम इन छोटे बच्चों तक पहुँचाएँ। अब ये छोटे बच्चे जब ये बड़े होंगे दूसरों तक पहुँचाएंगे, तो ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। एक दो जगह वहाँ शैतान जो है, ये काफिर जो है वो मायूस हो गए, और उसमें शैतान भी है। शैतान ये चाह रहा था कि पैगंबर की आगमन होने के बाद हम फुला को मान लेंगे, जैसा कि हुआ कि हदीस की विलायत को नहीं माना गया और बाद में किसी और को खलीफा बना दिया गया, उसको सिद्दीक़ अकबर कहा गया, जबकि सिद्दीक़ अकबर जो है वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। और आज ईद गदीर जो है वो ईद अकबर है, यानी ईद अकबर में सिद्दीक़ अकबर की वो ताजपोशी का दिन है। एक दोनों जैसे मोहम्मद जो है वो मायूस हो गया और शैतान आज रोया। अब जो गदीर से इनकार करते हैं वो शैतान की इताअत करते हैं, वो रोते हैं। और हम लोग खुशी मनाते हैं, और हम लोगों के यहाँ तो खुशियाँ कम है, गम ज़्यादा है, लेकिन खुशियाँ जो कम है उसमें भी लोग अड़ंगा लगाते हैं, खुशियाँ नहीं मनाने देते। तो ये बात है कि हमको खुशियाँ मनाना चाहिए। मासूमीन की हदीस है कि हमारे खुशियों में खुश हो, हमारे गम में गम मनाओ। एक दूसरे जैसे मोहम्मद के दिन जैसे कि हमने अभी नमाज पढ़ाई, आपने पढ़ी, ये फर्ज़ी नमाज थी, वाजिब नमाज नहीं थी, लेकिन इसमें नमाज जो हमने पढ़ी है इसके फज़ाइल ये हैं कि हमने पैगंबर के हाथों पर बैत करी। हम सब ने पैगंबर के हाथों पर बैत की। ये नमाज पढ़ने का मतलब ये हुआ कि हमने पैगंबर के हाथों पर बैत की। क्या कहना? और उसके बाद हमने एक दूसरे पर हाथ रख के दुआ पढ़ी, यानी मोमिन एक दूसरे के भाई हैं। और ये नमाज में के बाद जो नमाज के बाद जो नमाज के बाद जो हाथ मिलाया जाता है, मुसाफा जिसको कहते हैं, मुसाफा किया जाता है। मुसाफा करने से दिल के कीने दूर होते हैं, दिल के कीने दूर होते हैं। ठीक है, हमारी आपसे नहीं बनती है, आपकी हमारी नहीं बनती, उनसे नहीं बनती है, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। नमाज के बाद का मुसाफा करो, पैगंबर की हदीस है, ताकि दिल के कीने दूर हो जाएं। मोमिन आपस में भाई भाई हैं। एक दो जैसे बात को खत्म किया गया है। आज जो लड़ाई झगड़ा है वो सब खत्म करें और मोमिन एक दूसरे के गले मिले। गले मिलने से भी नफरतें दूर होती हैं, मोहब्बतें बढ़ती हैं। एक दो जैसे मोहम्मद कि आज के दिन जो है सब इकट्ठा हो, यानी हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं पैगंबर के हुक्म से हुए हैं कि आज सब इकट्ठा हो और ये पैगाम को पहुंचाओ, यानी अली की विलायत को पहुंचाओ कि आज अली मौला बने हैं। और उसके बाद आपने 3 दिन तक मजमे को रोके रखा ताकि जो गायबीन है, जो हज पर गए हैं, जब ये सब पहुँचे, अब ये हुआ कि हाजी को आ जाना चाहिए, 3 दिन हो गए अभी तक पहुँचे नहीं, तो सबको फिक्र हुई और कोई एक दूसरे के घर में पूछ रहे हैं, मर्द एक दूसरे के घर में पूछ रहे हैं, बच्चा बाप को पूछ रहा है कि बाबा आए आपके? क्या नहीं आए? क्या अबू आए? क्या नहीं आए? तो ये सब एक दूसरे को पूछ रहे हैं। तो आप ये जो पूछ रहे हैं ये भी ईद गदीर का ऐलान हो रहा था। अब 3 दिन के बाद आए तो ये बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जब घर वालों ने औरतों ने पूछा, बच्चों ने पूछा कि कहाँ थे, तो इनको बताना पड़ा, यानी मजबूरन बताना पड़ा। और मजबूरन जो हमने कहा है ये इसलिए कहा है कि कुछ साल के बाद जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब दे रहे थे
روایت کے بعد خطبہ دے رہے تھے کہ پوچھا تھا کہ تم لوگ غدیر میں تھے موجود تھے تو سب نے کہا موجود تو تھے لیکن غدیر میں کیا ہوا تھا ہم بھول گئے بھولے نہیں تھے کہنے لگے ہم بھول گئے تھے اب جب یہ نے کہا بھول گئے تھے تو مولا کائنات نے فرمایا اگر تم بھول گئے ہو تو خدا تمہیں معاف کرے اور اگر تم جان بوجھ کے کر رہے ہو تو تم پر عذاب نازل ہو تو اب ان پر عذاب نازل ہوا وہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور وہ جانور کی شکل میں بھی ہو گئے اور تمام طرح کے مرض میں مبتلا ہو گئے تو یہ ہوا غدیر کے انکار کا نتیجہ اگر لوگ غدیر پر متفق ہو جاتے تو یہ کربلا نمودار نہ ہوتی ایک دونوں جیسے محمد معلوم بڑی فضیلت ہے اور کسی کو کھانا کھلانا یعنی یہ خورما بھی کھلانا ایسا ہے کہ تمام ہم نے انبیاء کو مرسلین کو کھانا کھلایا ہو تو کھانا کھلانے کا بڑا ثواب ہے اور ہدیہ دینے کا بھی بڑا ثواب ہے کہ ہم کسی ایک دوسرے کو ہدیہ بھی دیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے گھر بن جائیں یہ اس کا بھی بڑا ثواب ہے اور دعا اور زیادہ محمد وعلی محمد پر صلوات بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الہی آمین الہی آمین الہی آمین الہی آمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد